بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمدرد پاکستان کے ایسے چنیدہ کارکنان جنہوں نے شہید حکیم محمد سعید کی ہمراہی میں وقت گزارا، ان میں سے ایک محترم اسلم خان صاحب بھی ہیں۔ پہلے پہل آپ لاہور میں شعبہ سیلز کے ساتھ منسلک رہے اور بعد ازاں پشاور میں بطور زونل مینیجر اپنی ذمہ داریاں نبھائیں۔ صدر ہمدرد فاؤنڈیشن پاکستان محترمہ سعدیہ راشد نے شہید حکیم محمد سعید کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے ایسے دیرینہ کارکن کو آج بھی شریک کارواں رکھا ہوا ہے۔ موصوف آج کل ہمدرد فاؤنڈیشن پاکستان پشاور میں بطور پروگرامز مینیجر اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ محترم اسلم خان صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں جناب؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ پہلے تو آپ یہ فرمائیں کہ آپ کا جو سفر ہمدرد کا آغاز کیسے ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں 63 میں بنو سے نکل کے لاہور آیا۔ بنو ایک چھوٹا شہر، قصبہ سمجھ لیں، لاہور آیا اور 64 کے اوائل میں ہمدرد سے منسلک ہوا۔ اس وقت نارکلی میں ہمارا دفتر بھی تھا، سیلز ڈپو بھی تھا، مکتب بھی تھا۔ جی، وہاں میں منسلک ہوا اور اتفاق سے یہ جو سننے والے ہیں ان کو یہ بھی بتا دوں کہ میں آپ کے والد کا سمجھ لو کہ شاگرد رہا۔ سید ظفر علی بخاری مرحوم۔ سید ظفر علی بخاری مرحوم صاحب کا شاگرد رہا۔ وہ وہاں تھے، انہوں نے میری بڑی رہنمائی کی اور آج جس مقام پہ ہوں اس میں ان کا بھی بڑا ہاتھ ہے۔ جی، ماشاءاللہ۔ محترم اسلم خان صاحب، حکیم صاحب جب بھی پشاور تشریف لاتے تو آپ کی ہمراہی ان کے ساتھ ہوتی، آپ نے ان کے ساتھ کافی وقت گزارا، تو آپ فرمائیے کہ آپ نے ان کی شخصیت کو کیسے پایا؟ دیکھیں بخاری صاحب، حکیم صاحب کو میں نے حکیم صاحب کے ساتھ 33-34 سال بہت قریب گزارے ہیں۔ جی، بہت ہی قریب۔ یعنی اب آپ یہ دیکھ لیں کہ جب آپ کسی کے ساتھ سفر کرتے ہیں اور اکیلے ہوں تو اس میں کافی وہ پردے ہٹ جاتے ہیں اس کے۔ تو بہت سفر کیا ان کے ساتھ، بہت ان کی ساری ذمہ داریاں میں خود نبھاتا تھا۔ 64 میں نے ہمدرد جب جوائن کیا تو 68 میں تقریباً 68-69 میں خالد لطیف صاحب ہمارے جی، پبلک ریلیشن مینیجر تھے، ڈائریکٹر تھے، وہ لاہور آئے تھے اور لاہور میں کوئی فنکشن تھا، اس میں انہوں نے مجھے اپنے ساتھ رکھا اور اس کے بعد میں پھر ان فنکشنوں سے منسلک ہو گیا۔ صحیح، اس طرح سے میں حکیم صاحب کے قریب ہوا۔ بالکل ٹھیک۔ تو اس دور سے حکیم صاحب کی ڈرائیونگ بھی میں نے شروع کر دی۔ اچھا، یعنی ڈرائیور کے ہوتے ہوئے بھی ان کی ڈرائیونگ میں کرتا تھا۔ جی، تو اس طرح سے یہ تعلق کا آغاز ہوا اور اکتوبر 72 میں پشاور آیا، میری پشاور ٹرانسفر ہو گئی یہاں پر۔ تو پھر وہاں پر اشرف سبوئی صاحب جی، نے بھی بڑا تربیت میں میرے ان کا ہاتھ ہے۔ صحیح، جب یہاں آیا تو یہاں پھر حکیم صاحب کا تمام پروگرام اور سب جو تھے وہ میرے ذمہ ہو گئے۔ اس زمانے میں یہاں پر حکیم صادق انیس صاحب، حکیم صاحب یہ ہمارے شام ہمدرد اور یہ پروگرام کرتے تھے۔ اس کے بعد پھر جمیل صدیقی صاحب PRO بنے، وہ یہ پروگرام کرتے تھے۔ تو اس جمیل صدیقی صاحب کے ساتھ حادثہ ہوا کہ وہ بلائنڈ ہو گئے، اندھے ہو گئے۔ لیکن آپ یہ دیکھ لیں بخاری صاحب کے حکیم صاحب نے ان کو چھوڑا نہیں، جی، ان کا آخر وقت تک خیال رکھا۔ بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ حکیم صاحب نے لاہور میں ایک بہت مشہور ڈاکٹر، مجھے اس ڈاکٹر کا نام یاد نہیں ہے، ان کے لیے وہاں حکیم صاحب نے نمبر ان کے لیے لیا، صحیح، مجھے ٹیلی فون کیا کہ آپ صدیقی صاحب کو لاہور لے کے آئیں اور ڈاکٹر کو دکھائیں۔ تو میں ان کو 2-3 دفعہ اس ڈاکٹر پاس لے کے گیا ہوں، ہمدرد کے اس کے اوپر۔ جی، تو وہ اپنے جو اس کے رفقا یا اس کے ساتھی تھے ان کا وہ بہت خیال رکھتے تھے۔ واہ، بعد میں
صدیقی صاحب کو فالج کا اٹیک ہوا تو بھی حکیم صاحب جب آتے تھے اور تھوڑا سا بھی موقع ملتا تھا وہ جمیل صدیقی صاحب کو دیکھنے جاتے تھے. جی خوب. یہ آپ مرحوم جمیل صدیقی جو پشاور میں پی آر ہوتے بات کر رہے ہیں. جی ان کی بات کر رہا ہوں. تو وہ ادب سے بھی ان کا تعلق تھا, ان کو وہ تھا. تو وہ اپنے کارکنوں کا بہت خیال, اور خاص کر جو ان کے قریب ہوتے تھے ان کا بہت خیال رکھتے تھے. بالکل صحیح. بعد میں وہ فوت ہو گئے, اور جب وہ فالج اٹیک ہوا تو یہاں کا مسئلہ وہ تھا. تو وہ انہوں نے یہاں پہ شاعر تھے, ادیب تھے, دانشور تھے, ان کو حکیم صاحب نے موقع دیا. جی. لیکن وہ حکیم صاحب کے معیار پہ پورے نہیں اترے, اور اس طرح سے حکیم صاحب نے میرے خیال میں 1-2 مہینے یہاں پروگرام بند کر دیے تھے. تو پنڈی کے جو ہمارے جعفری صاحب تھے, جی جی, انہوں نے مجھ سے کہا کہ صاحب یہ آپ کیوں نہیں کرتے. میں نے کہا جی اس وقت ہمارے زون مینیجر احسان قریشی صاحب ہوا کرتے تھے. جی. تو میں نے کہا جی اب یہ تو احسان قریشی صاحب ہیں یہاں پر, تو کہنے لگے نہیں میں حکیم صاحب سے بات کرتا ہوں, آپ کریں. تو اب انہوں نے حکیم صاحب سے بات کی, حکیم صاحب نے مجھے اجازت دی, اور الحمدللہ آج تک وہ پروگرام کر رہے ہیں. ماشاءاللہ پروگرام الحمدللہ کوئی اس میں کمی نہیں آئی بلکہ ترقی ہوئی ماشاءاللہ. تو اس طرح سے حکیم صاحب کی قربت بہت اور زیادہ بڑھ گئی. ان کے ساتھ آنا جانا اور سارے پروگرام ان کے وہ کرنا, بلکہ اکثر تو اگر اسٹیج پہ کھڑے ہیں اور کوئی لوگ ان سے کوئی ڈیمانڈ کرتے یا کوئی بات کرتے تو وہ کہتے میاں ہم تو ان کے ملازم ہیں. یا بڑا ہی دیکھے نا جی, کیا بات ہے, کیا ہم تو ان کے ملازم ہیں. تو اس طرح سے حکیم صاحب نے کبھی اپنے کہہ لیجیے ورکر کو کبھی ملازم نہیں سمجھا, بلکہ وہ اپنے ایک کسی پیون کو بھی ہمارے یہاں وہ تو آپ دیکھ رہے ہیں ابھی تک تو چل رہا ہے کہ ہمارے کسی چپڑاسی یا پی این نہیں کہا جاتا, ان کو مددگار کہتے ہیں. جو حکیم صاحب نے وہ کیا تھا کہ ہمارے مددگار ہیں, یہ چپڑاسی یا پی این نہیں ہے. تو یہ حکیم صاحب کی وہ. دوسری بات یہ بخاری صاحب میں بتا دوں آپ کو کہ میرے جو 34 سال حکیم صاحب کے قریب گزرے ہیں, جی, میں یہ سمجھتا ہوں, میں الحمدللہ دعوے سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ حکیم صاحب یقیناً ولی تھے. سبحان اللہ, یقیناً ولی تھے. بالکل. ایک شخص جو ملینئر ہو, الحمدللہ ہر چیز کے فراوانی ہو, اور وہ پھر بھی سال کے 12 مہینے روزے رکھے, خدمت خلق کر رہے, لوگوں کے لیے بھاگے دوڑے. یعنی یہاں پہ ایک بچی تھی, انہوں نے کہیں حکیم صاحب کو خط لکھ دیا تھا. ایک دفعہ ہم فنکشن سے نکلے تو مجھے کہنے لگے کہ قاسم صاحب یہ بچی ہے وہاں ذرا جاتے ہیں. اب وہ شہر کے گنجان علاقوں میں اس کا گھر, وہ ڈھونڈتے گلیوں میں پیدل. ہمارا حکیم صاحب میں آ گیا ہوں, حکیم صاحب میرے پیچھے ہیں. 12 ان کے گھر پہنچے اور حکیم صاحب نے ان کو دیکھا, وہ پھر دوائیاں, اور اب تک اس کا وظیفہ چل رہا ہے. واہ بہت الحمدللہ اس کا وظیفہ اب تک چل رہا ہے. مطلب اس بچی نے حکیم صاحب سے کوئی, ہاں معذور تھی, وہ معذور بچی تھی, تو وہ وظیفہ مقرر کیا حکیم صاحب نے, اور وہ الحمدللہ کہ وہ وظیفہ اب تک چل رہا ہے جو میڈم نے برقرار رکھا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی زندگی دے, صحت دے. بہت خوب سر, بہت. تو اسی طرح حکیم صاحب جو میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ وہ ولی تھے, کہ وہ یعنی اپنا کام وہ, یعنی میری زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے گھنٹی بجائی ہو کہ جی پی این پانی لا دو یا میرے جوتے پالش کر دو یا وہ کر دو. بلکہ جب وہ یہاں آتے تھے مطلب سے فارغ ہو کے, جب ہم ایئرپورٹ جاتے تھے تو میرا کمرہ ان کے سامنے, تو میرے دروازے میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں خان صاحب میں نے اپنے کپڑے دھو لیے. واہ 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 واہ, اپنے کپڑے دھو کے جاتے ہوتے تھے. تو ایک واقعہ جو میں نے اپنے پروگراموں میں بھی کئی دفعہ کہا کہ ایک دفعہ صبح نکلے مطب کے لیے, تو ہاتھ ملتے ہوئے ذرا خون کسی تھی, مجھے کہنا صبح آج میرا چاول کھانے کو بڑا دل کرتا ہے. میں نے کہا حکیم صاحب وہ ڈاکٹر بطین صاحب کے ہاں رات کو دعوت ہے, چاول تو وہاں کھائیں گے؟ کہنے کہ ہاں خوب کھائیں گے. وہ بڑے اچھے موڈ میں,
مریض دے کے مطلب سے فارغ ہو کے ہم پی سی گئے، پروگرام تھا شاباندر کا، وہ اٹینڈ کیا. وہاں سے نکلے یونیورسٹی روڈ پہ گورا قبرستان کے پاس حکیم صاحب نے اذان ہوئی تو انہوں نے جیب سے کھجور نکال کر روزہ افطار کیا. جب وہاں پہنچے ہیں تو وہاں پریشان خٹک صاحب، ظہور اوان صاحب اور بڑے لوگ اسکالر، ادیب، شاعر، یہ سب وہاں موجود تھے. حکیم صاحب نے وہاں پانی پیا اور جناب علی ان کے ساتھ باتوں میں مشغول ہو گیا. یعنی کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی تھی کہ جی ان کا تو صبح سے روزہ تھا، کچھ کھایا نہیں، کچھ پیا نہیں. جب کھانا شروع ہو گیا تو میں حکیم انیس صاحب کے ساتھ کھڑا تھا، حکیم صاحب کھانا کھا رہے تھے. میں نے دیکھا کہ انہوں نے چاول نہیں لیے. میں گیا، میں نے چاول کی ٹرے، میں نے کہا حکیم صاحب چاول لے لیں. تو کہنا تم اپنا کھانا کھاؤ، میں لے لوں گا. دوسری دفعہ دوبارہ میں گیا، میں نے کہا صاحب آپ اپنا کھانا کھائیں، چاول میں لے لوں گا. خیر کھانا کھایا ہم نے، وہاں سے بات چیت کر کے ہم فارغ ہو کے روانہ ہو گئے. یونیورسٹی روڈ پہ اسلامیہ کالج کے سامنے جب ہم پہنچے تو مجھے خیال ہے، میں نے کہا حکیم صاحب نے تمہارا چاول نہیں کھائے. میں نے کہا حکیم صاحب صبح تو آپ کہہ رہے تھے کہ چاول کھانے کو میرا دل کرتا ہے اور وہاں آپ نے چاول چکے نہیں. تو مجھے آج بھی ان کی وہ مسکراہٹ یاد ہے، جو اس طرح مڑ کے میری طرف دیکھا اور کہنے لگا صاحب وہ میرے نفس کی خواہش تھی، اور آج اگر میں وہ خواہش پوری کر دیتا تو وہ کل مجھ سے کچھ اور مانگتا. واہ واہ. اور انہوں نے چاول نہیں کھایا. اور اس لیے میں کہہ رہا ہوں نا کہ وہ ولی تھے، کیونکہ آپ اگر نفس پہ قابو پا لیں تو آپ ولی ہیں. اچھا حکیم صاحب کیا زیادہ تر شوق فرماتے تھے اپنی غذا میں؟ آپ تو بہت قریب رہے ان کے. اصل میں حکیم صاحب جو بھی چیز ان کے سامنے آتی، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جی وہ شوق سے کھا لیتے تھے. جیسے وہ ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا تھا نا کہ جی آپ کو فروٹ کون سا پسند ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی موسمی. تو غذا میں بھی میں نے دیکھا کہ کوئی ایسی وہ چیز نہیں تھی، موسمی سبزیاں یا موسمی پھل وہ شوق سے کھاتے تھے. اچھا آپ نے ایک اتنا مطلب دلچسپ واقعہ بھی شیئر کیا. حکیم صاحب ایک مزہ کی بھی حص تھی آپ کے علم میں ہے، تو آپ سے خاصی قربت بھی رہی اور آپ کے گھر بھی تشریف لے جاتے تھے. تو کوئی ایسا الحمدللہ کوئی ایسا کوئی واقعہ آپ شیئر کریں. دیکھیں بخاری صاحب، حکیم صاحب باہر بالکل مختلف ہوتے تھے. ایک واقعہ تو یہ ہوا کہ 65 میں جب ہم لاہور میں تھے، یہ اس زمانے کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. جی 65 کے وار کے بعد حکیم صاحب کو نشان امتیاز ملا، جی، اور اور میڈم نور جہان کو بھی ملا. اچھا تو ہم انارکلی میں تھے کہ ٹیلی فون آیا. میں نے ٹیلی فون جب اٹینڈ کیا تو میڈم کا تھا. تو کہنے لگی کہ ہمدرد دواخانہ. میں نے کہا جی حکیم صاحب. میں نے کہا وہ تشریف رکھتے ہیں کہ میں میڈم نور جہان بول رہی ہوں اور میں نے حکیم صاحب سے ملنا ہے. میں نے کہا ایسے ہولڈ کریں، میں آپ کو حکیم صاحب سے پوچھ کے بتاتا ہوں. میں مطلب میں گیا تو حکیم اجاز صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، آپ یاد ہوگا. تو وہ میں نے حکیم صاحب کو بتایا، میں نے کہا اس طرح میڈم کا فون ہے اور اس طرح وہ آنا چاہتی ہیں. تو اجاز صاحب کہنے لگا صاحب ان کو انارکلی میں نہ آنے دو، یہاں تو ٹریفک جام ہو جائے گی، مشکل ہو جائے گی ہمارے لیے. تو وہ حکیم صاحب نے کہا کہ ان کو کہہ دو کہ میں ایئرپورٹ جاؤں گا تو میں ان سے مل لوں گا. میں نے ان کو بتا دیا. جب مجھے ٹائم اندازہ نہیں، لیکن 4 بجے 4:30 بجے ہم ایئرپورٹ جا رہے تھے تو 15 منٹ پہلے نکلے. جب وہاں ہم پہنچے تو میں نے گاڑی کھڑی کی. گاڑی سے اتر کے میں چوکیدار، پٹھان چوکیدار تھا، میں نے اس سے کہا جی سر حکیم صاحب آئے ہیں میڈم سے ملنے کے لیے. انہوں نے کہا میڈم سویا ہوا ہے. میں نے ان سے کہا کہ حکیم صاحب آئے ہیں. کہنے کہ جی ہم تو ان کو نہیں جگا سکتا ہے. میں واپس آ کر میں نے حکیم صاحب سے کہا، میں نے کہا جی وہ اس طرح سے وہ یہ کہہ رہے ہیں. تو پیچھے سبوئی صاحب جو تھے وہ ترکی ٹوپی پہنتے تھے، وہ بالکل اس کا شیروانی ہوتی تھی، وہ دلی والا سٹائل تھا ان کا. تو وہ مجھے اشرف سبوئی صاحب جو پی آر او تھے لاہور میں. تو انہوں نے کہا مجھے اسد صاحب نکل چلو، اس فتنے کو سویا ہی رہنے دو. تو آپ یقین جانیں حکیم صاحب نے اس کو دہرایا اور بہت مسکرائے.
تو اس طرح ایک دفعہ کراچی ہم گئے تھے یہ بچوں کی کانفرنس جی کے حوالے سے، بچے بھی گئے تھے تو میری وائف بھی ساتھ گئی تھی. تو وہاں جب ہم گئے فنکشن میں تو دعا سلام ہوئی. میں نے کہا جی وائف بھی آئی ہوئی ہیں. تو مجھے دیکھ مجھے کہا سب وہ لاہور پشاور میں جو آپ نے مجھ سے ملائی تھی وہ کون تھی؟ وہ کون تھی؟ میں نے کہا حکیم صاحب یہ وہی ہے، دوسری نہیں ہے، میرے لیے مصیبت نہ بنائیں. تو مسکرائے، ہم خیر اندر چلے گئے. تو اس طرح سے بہت سے واقعے بیٹے، کیا بتاؤں کیا وہ کروں. لیکن ایک واقعہ اور آپ کو بتاؤں. میں جو متاثر زیادہ ہوا ہوں، یا جو میں کہتا ہوں کہ وہ ولی تھے. یعنی ایک دفعہ ایسا ہوا کہ یہاں اگست کے مہینے میں، آپ کو شاید یاد نہ ہو لیکن اس زمانے میں اگست کے مہینے میں تھرو آؤٹ بارشیں ہوتی تھی ہندو پاکستان، پورا اگست کے مہینے میں. تو حکیم صاحب آئے ہوئے تھے، وہاں سے فارغ ہوئے پی سی سے فنکشن وغیرہ سے. تو ہم سیدھے ایئرپورٹ چلے گئے. ایئرپورٹ گئے، بارش ہو رہی تھی تو فلائٹ لیٹ. اب وہاں بیٹھے. اچھا حکیم صاحب نے وہاں روزہ افطار کیا پی سی میں، وہ پیا، ایک گلاس دودھ پیا وہاں پر گئے تو وہ پی آئی اے والوں نے جوس پلایا حکیم صاحب کو، کیونکہ سب جانتے تھے وہ سب بہت. یہاں پشاور میں تو بہت ہی محبت کرتے تھے لوگ. جی ہر شہر میں یہ سارے پی آئی اے کا عملہ آگے پیچھے ہوتا تھا، بہت وہ کرتے تھے. جی تو وہاں پر جوس پیا اور اس کے بعد اناؤنس ہوا میرے خیال میں 12 بجے کے کیا ٹائم تھا کہ جی جہاز روانگی تیار ہے. حکیم صاحب چلے گئے، میں گھر آ گیا. جی اتفاقاً دیکھے کہ وہ فلائٹ جو ہے وہ واپس آ گئی. پنڈی جانا تھا تو وہ پنڈی نہیں اتر سکی فلائٹ، وہ واپس آ گئی. اب وہاں جو پی آئی اے کا عملہ تھا، اب حکیم صاحب کو نہ میرے گھر کا پتہ، حالانکہ کئی دفعہ آئے تھے، نہ دفتر کا پتہ، چونکہ وہ تو کبھی جی تو وہ، اور دفتر تو اس وقت ظاہر بند تھا، میرے خیال میں 1-1:30 بجے کا ٹائم تھا. تو وہ پی آئی اے میرا ایک کزن جو ہے وہ پی آئی اے میں تھا. جی پی آئی اے والوں نے کہا کہ جی ان کو فیض اللہ کے پاس لے کے چلتے ہیں، وہ پہنچائیں گے. وہ قریب ہی رہتے تھے یہاں نوتیہ میں. تو ان کو حکیم صاحب کو لے کے وہ فیض اللہ صاحب کے گھر آئے. فیض اللہ صاحب کو اٹھایا، وہ فیض اللہ صاحب ساتھ بھاگے، میرے گھر آئے. تو جب وہاں آئے تو میں نے حکیم صاحب سے کہا، میں نے کہا جی کچھ کھائیں گے کچھ؟ وہ کہنے لگے نہیں ایسا سب گاڑی نکالو ہم جائیں گے پنڈی. کیونکہ صبح فجر 2-3 بجے کا ٹائم تھا، سمجھیے نا. تو کہنے لگے نہیں پنڈی جائیں گے، مطلب کے لیے پہنچنا ہے، مطلب کے لیے پہنچنا ہے، سمجھ گئے نا. تو میں نے کہا جی، کہنے لگے ایسا اگر ہو تو ایک گلاس دودھ پلا دیں. تو میں نے وائف کو کہا کہ آپ دودھ دے دیں، میں گاڑی نکالتا ہوں. تو انہوں نے دودھ دیا اور تھوڑا سا فروٹ رکھ دیا. تو حکیم صاحب نے وہاں پر ایک گلاس دودھ اور ایک سیب کھایا، اور ان کی سحری ہو گئی، اس طرح ان کی سحری ہو گئی. ہاں. تو نیچے اترے جناب علی، گاڑی میں بیٹھے ہم. حکیم صاحب ہمیشہ میرے ساتھ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ کے میرے ساتھ بیٹھتے ہوتے. اس دن وہ پچھلی سیٹ پہ بیٹھ گئے. اچھا. اور ذرا اس کے ساتھ سر لگا کے جب ہم باہر نکلے، مین روڈ پہ نکلے، تو حکیم صاحب نے ٹیک لگا کے ذرا تھوڑی سی آنکھیں بند کی ہوں گی. کنڈ جب ہم پہنچے تو ٹائر پنچر ہو گیا. وہ تقریباً 1 گھنٹے کا فاصلہ تھا. میں نے گاڑی سائڈ میں کھڑی کی، اترا اور ڈگی سے ٹائر وائر اور وہ سب کچھ نکالا. اور جب میں بیٹھ کے وہ تو دیکھا کہ حکیم صاحب ٹارچ لے کے کھڑے، ہیلپ کرا رہے ہیں کہ. اب میں ان سے کہہ رہا ہوں بارش ہو رہی ہے اور خوب شلاٹوں کی بارش ہو رہی ہے. میں نے ان سے کہا، میں نے کہا حکیم صاحب آپ تشریف رکھتے ہیں، میں ٹائر بدل کے ابھی کرو، بس آپ اپنا کام کریں. میں نے ٹائر بدلا اور وہ کیا اور وہاں سے پھر دوبارہ روانہ ہوئے. پھر حکیم صاحب آگے بیٹھ گئے. اب پورے پانی سے شرابور، وہ بھی میں بھی. تو اب ان کی بڑائی دیکھیں. جی مجھے کہنے لگا، میں اسد صاحب یہ دیکھ رہا تھا کہ آپ خالی اسٹیئرنگ ڈرائیور ہیں یا واقعی ڈرائیور ہیں، آپ بنیادی طور پہ بھی ڈرائیور ہیں. تو کہنے لگے کہ میں
یہ دیکھ رہا تھا. میں نے کہا جی پھر کیا محسوس کیا؟ کہنے لگے نہیں آپ واقعی بنیادی طور پہ بھی ڈرائیور ہیں. میں نے کہا جی وہ کس طرح سے آپ نے اندازہ لگایا؟ کہنے لگے کہ جب ویل چینج کرتے ہیں اور قابلے لگاتے ہیں تو وہ کلاک وائز نہیں لگائے جاتے. بعض لوگ اس کلاک وائز ٹائٹ کرتے ہیں, آپ نے سامنے کا قابلہ ٹائٹ کرتے ہیں. واہ, مطلب کتنی ہر شے پہ حکیم ہر صاحب کی چیز گہری نظر, عبور اور گہری نظر. خیر ہم پنڈی پہنچے, وہاں پر وہ انہوں نے غسل کیا, اپنے کپڑے وپڑے وہ کیے اور آ کے مطب میں بیٹھ گئے اور پھر روزہ. اور میں نے رات کا سفر کیا ہوا تھا تو میں حالانکہ اس وقت جوانی تھی, تھکاوٹ محسوس کر رہا تھا, لیکن حکیم صاحب الحمدللہ حشاش بشاش. الحمدللہ. تو یہ ولی کر سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. سمجھ گئے نا, یہ ایک عام آدمی کی وہ نہیں ہے کہ ایک عام آدمی وہ کرے. تو بہت اب دیکھیے یہ وقت کی ان کو کتنی قدر تھی کہ انہوں نے وقت دیا ہوا تھا مریضوں کو, اور ان کا قول بھی کتنا خوبصورت ہے کہ وقت اللہ کی امانت ہے اور اس کا صحیح استعمال عبادت ہے. تو وقت کی پابندی کے حوالے سے آپ کوئی اور آپ کے ذہن میں کوئی واقعہ ہو ضرور شیئر کیجئے. دیکھیے جی وقت کی پابندی تو یہ الحمدللہ اب ہمارے جہاں پر فنکشن ہو رہے ہیں جی, تو ریلیٹڈ لوگ جو ہیں ان کو معلوم ہے, ہم نے اس جو روایت تھی اس کو برقرار رکھا ہوا ہے. وہ ہم ابھی بھی وقت پہ پروگرام شروع کرتے ہیں, اور لوگ بھی وقت پہ, اور سارے لوگ یہی کہتے ہیں کہ بس صرف ایک حکیم صاحب کے جو پروگرام ہیں وہ وقت پہ ہوتے ہیں جو اب بھی ہو رہے ہیں, ورنہ دوسرے پروگرام میں جب ہم جاتے ہیں تو گھنٹہ لیٹ ہو جاتے ہیں. یہ مہمان خصوصی نہیں ہے, فلانا نہیں ہے. اب مہمان خصوصی مجھے ایک بات یاد آ گئی. جی جی ضرور ضرور فرمائیں. ایسا ہوا کہ ہمارے فیکٹری کا افتتاح تھا. جی, شیرپا صاحب وزیر اعلیٰ تھے, وہ 10 منٹ لیٹ ہو گئے. حکیم صاحب نے پروگرام شروع کرا دیا. تو جب وہ تشریف لائے تو حکیم صاحب نے باتوں میں ذرا تھوڑی سی یوں سمجھ لو کہ جاڑ بھی لا دی کہ خیر یہاں بڑا پن دے گئے آپ. بات ختم ہو گئی, افتتاح ہو گیا, سب کچھ ہو گیا. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ 1 سال بعد سمجھ لو شریف فاروق صاحب جو جہاد اخبار کے ایڈیٹر تھے, اللہ بخشے ان کو, ان کے کوئی تقریب جہاں نما بھی وہی اشاعت کرتے تھے. تو وہ ان کے وہ تھا اخبار کا وہ سالگرہ کہتے ہیں یا کیا کہتے ہیں, وہ کر رہے تھے, پیچھے پروگرام تھا. ہاں, تو انہوں نے مجھے ٹیلی فون کر کہ اسد صاحب میں نے سنا کہ حکیم صاحب آ رہے ہیں, تو اس طرح میرا پروگرام ہے, حکیم صاحب کو آپ وہاں آ کر لے آئیں. تو میں نے ان کو کہا, میں نے کہا کہ شریف فاروق صاحب حکیم صاحب کا پروگرام سارا بڑا ٹائٹ ہے, مشکل ہے. کہنے کا اچھا دیکھ لیں آپ. تو ہمارے بچوں کا پروگرام تھا, اس دن اتفاق سے ذرا جلدی سمٹ گیا. تو جب ہم باہر نکلے تو میں نے حکیم صاحب کو بتا دیا تھا. تو حکیم صاحب نے مجھے کہا, میں نے کہنے لگا صاحب اچھا وہ ہمارے ہال کے قریب ہی پی سی ہوٹل تھا, تو مجھے کہنے لگے کہ چلے جائیں شریف فاروق صاحب کو سلام کر دیں. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے جی. تو ہم گئے اور پچھلے دروازے سے ہم انٹر ہوئے. تو سٹیج پہ شریف فاروق صاحب یکدم سے اترے, اس کا بیٹا بھی اور آئے, اور حکیم صاحب کو لے کے سٹیج پہ بٹھا دیا ساتھ. اس وقت شیرپاؤ صاحب وہاں پہ مہمان خصوصی تھے. اچھا. اور اس وقت وہ اختتامی تقریر کر رہے تھے. اچھا. اب ان کو موقع ہاتھ آ گیا کہ حکیم صاحب نے مجھے 10 منٹ کے اوپر ڈانٹا تھا اور آج حکیم صاحب گھنٹوں لیٹ آ گئے. انہوں نے جناب علی جو آڈینس بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ جی سر حکیم صاحب نے مجھے لیٹ آنے پر ڈانٹا تھا, اور میں حیران ہوں کہ حکیم صاحب کیوں لیٹ ہو گئے اور اتنے لیٹ ہو گئے. اب یہ بخاری صاحب ظرف کی بات ہے. اگر وہاں میں ہوتا نا تو میں تو چونکہ مائک وہاں بھی رکھے ہوئے تھے, میں تو وہاں اسی وقت اپنی کلیئرنس دیتا سارے لوگوں کے سامنے. لیکن حکیم صاحب خاموش رہے, پروگرام شیڈیول میں نہیں تھا. تو جب پروگرام ختم ہوا تو پھر حکیم صاحب نے شیرپاؤ صاحب سے کہا کہ شیرپاؤ صاحب میں کمیٹڈ نہیں تھا, میں تو صرف شریف فاروق صاحب کو سلام کرنے حاضر ہوا تھا, میں کمیٹڈ نہیں تھا.
بالکل ایسا. آپ کو وکٹ دے. تو ان کو کہا آڈینس کے سامنے وہ بات نہیں کی کہ اس کی بےعزتی نہ ہو. آڈینس کے سامنے آڈینس کے سامنے یہ بات نہیں کی. تو حکیم صاحب بخاری صاحب بہت واقعات ہیں. بات وہی ہے کہ اب سچی بات یہ ہے کہ بیان ایسی ایک کیفیت ہو جاتی ہے کہ اب بیان نہیں ہوتا. صحیح. اللہ ان کو کر جنت نصیب کرے. آمین. وہ واقعی ولی تھے اور ہم خوش نصیب ہے کہ ہم ان کے مرید ہیں. بالکل ایسے ہی. الحمدللہ. بالکل ایسے ہی. اور اللہ تعالیٰ میڈم کو زندگی صحت دے آمین. کہ وہ اب اس مشن کو چلا رہی ہیں اور اب تک وہ برقرار ہے. الحمدللہ. اللہ ان کو زندگی دے. شکریہ. جناب محترم محمد اسلم خان صاحب، خدمت انسانی کی ایک روشن مثال شہید پاکستان حکیم محمد سعید نے اپنے کارکنان کو رفقائے ہمدرد کہہ کے پکارا، اور رفقائے ہمدرد کے لیے حکیم صاحب کی مسکراتی ہوئی عزت و احترام والی ایک نگاہ ہم کارکنان کے جذبے کو مزید تر و تازہ کر دیتی. انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں. اللہ نگہبان.